حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور حکم ہوگا کہ اس کے نامہ اعمال اس کے سارے رجسٹر حاضر کر دیے جائیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 99 رجسٹر اس کے سامنے کھول دیے جائیں گے اور وہ رجسٹر اتنے بڑے ہوں گے تا حد نگاہ وہ پھیلے ہوں گے۔ وہ 99 کے 99 رجسٹر اس آدمی کی گناہوں سے برائیوں سے بھرے ہوں گے۔ 99 کے 99 رجسٹر اس کی برائیوں سے بھرے ہوں گے۔ رب تعالیٰ اس بندے کو کھڑا کرے گا اور فرمائے گا اے میرے بندے، ان رجسٹروں کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ غلط تو نہیں؟ وہ بندہ عرض کرے گا باری تعالیٰ نہیں، غلط نہیں، ٹھیک لکھا ہوا ہے۔ رب پوچھے گا اے میرے بندے، میرے ملائکہ نے، فرشتوں نے لکھنے میں آپ پر ظلم تو نہیں کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے برائی نہ کی ہو اور میرے فرشتوں نے اس کو لکھ دیا ہو؟ وہ بندہ عرض کرے گا باری تعالیٰ نہیں، ایسا بھی نہیں۔ رب تعالیٰ اس کے گناہوں کو گنوائے گا، وہ مانتا چلا جائے گا کہ باری تعالیٰ مجھ سے بھول ہو گئی، میں بھول گیا، نافرمانی کی، گناہ کیے، تیری نافرمانی کرتا رہا دنیا کے اندر۔ اب وہ بندہ، اس کی نگاہیں جھکی ہوں گی، وہ پریشان ہوگا، اس کو یقین ہو چکا ہوگا کہ اب تو لازمی طور پر میرا ٹھکانہ جہنم ہے، جہاں ہمیشہ کے لیے جلنا میرا نصیب ہو جائے گا۔ مگر جو ہی وہ بندہ چلنے لگتا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے ٹھہر جا، حکم ہوگا، بلکہ اللہ پاک اپنی بارگاہ سے ایک پرچی نکالے گا اور وہ پرچی نکال کر رب تعالیٰ اس بندے کا کہے گا اے میرے بندے اب دوبارہ نامہ اعمال پہ آ جا، دوبارہ ترازو کے پاس آ جا، تاکہ تمہاری نیکیوں کا حساب کتاب دوبارہ ہو سکے۔ چنانچہ رب تعالیٰ کے حکم سے اس کے ساری گناہ دوبارہ تولے جاتے ہیں۔ جب 99 رجسٹر اس ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جاتے ہیں، اب ان کا بوجھ اتنا ہوتا ہے، دوسری طرف نیکیاں بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں، وہ گناہوں کا بوجھ، وہ ترازو کا پلڑا نیچے ہو جاتا ہے، بھاری ہو جاتا ہے، اور اس کی نیکیوں کا پلڑا اوپر کو چلا جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد رب تعالیٰ وہ جو اللہ پاک کے پاس ایک پرچی ہوتی ہے اس کو اس ترازو میں رکھ دیتے ہیں جس میں نیکیاں ہوتی ہیں۔ اس پرچی کو رکھنے کی دیر ہوتی ہے کہ وہ ترازو کا پلڑا جو نیکیوں کا ہلکا تھا وہ پرچی رکھنے کی وجہ سے فوری بھاری ہو جاتا ہے اور 99 کے 99 رجسٹر والا پلڑا اوپر کو چلا جاتا ہے۔ وہ بندہ عرض کرتا ہے باری تعالیٰ پوری زندگی میں تیری نافرمانی کرتا رہا، گناہ کرتا رہا، معصیت کرتا رہا، گناہوں میں لت پت رہا، مولا یہ کون سا عمل ہے، یہ کون سی پرچی ہے جو تو نے میرے نیکیوں کے پلڑے میں رکھی اور مولا تو نے مجھے معاف کر دیا۔ اللہ پاک فرمائیں گا کہ دنیا کے اندر تو میرا کلمہ پڑھتا تھا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کلمے کا تو حیا کرتا تھا، اس کا ورد کرتا تھا اور نیچے گرے ہوئے کو تو نے اٹھایا تھا۔ میری عزت نے یہ گوارا نہ کیا، جو مجھ سے محبت کرتا رہا، میرے نام کا اتنا ادب اور حیا کرتا رہا، وہ دوزخ میں چلا جائے۔ چنانچہ اللہ پاک نے اس کو بخش دیا اور جنت عطا فرما دی۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ جزاک اللہ۔